وعلیکم السلام. بہت پیاری شبانہ، بہت پیاری باتیں. اور اللہ کے پیار کی، اس کے عشق کی باتیں دوسروں تک پہنچانا ہمارا فرض بھی ہے، اور ایک خوبصورت عمل بھی ہے. اور اس طرح کی باتیں ہمیشہ مثبت باتیں جو کسی کی زندگی میں کام آ سکیں اور فائدہ دے سکیں، ضرور دوسروں تک پہنچانی چاہیے. اور جیسے آپ نے بتایا، ماشاء اللہ آپ کے بچوں کی کامیابی، ان کے داخلے، ہائیسٹ مارکس، بیٹے کا رشتہ طے ہو رہا ہے، اور عاصم بھائی بہت عزت، بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کرم. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، یہ رحمتیں ہیں جو آپ کے اوپر اللہ نے نازل کیں، آپ پہ بھیجیں. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اللہ کا کوئی کام کرتے ہیں، جیسے آپ کچھ پریچ کر رہے ہیں، کوئی اچھی بات بتا رہے ہیں، جیسے ہم بابا جی کے سلسلے سے متعلق ہیں، اور ہمیشہ پازیٹیو باتیں، اللہ کے پیار کی، عشق کی باتیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی باتیں پہنچاتے ہیں. اور ہمیشہ اپنی جو اس سلسلے میں ایکسپیرینسز ہیں، سورت رحمان کے سلسلے میں کام کرتے ہیں، اور جو خود کو فیل ہوا ہوتا ہے، یا خود پہ گزری ہوتی ہے، یا لوگوں پہ گزری ہوتی ہے، وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے جو کہ آپ سب لوگ کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب آپ اللہ کا کام کرتے ہیں تو اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. وہ ہمیشہ سے دینے والا ہے، کسی کا احسان نہیں رکھتا. جب آپ اس کا نام لیتے ہیں تو وہ آپ کا نام لوگوں میں عام کر دیتا ہے، اور فرشتے بھی اس نام کو آگے پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. تو جو لوگوں کی زبانی، اللہ کے بندوں کی زبانی باتیں آپ تک پہنچتی ہیں، آپ کے پیار کی، آپ کے نام کی، آپ کے کام کی، آپ کی عزت، تکریم، کامیابیاں، بچوں کی کامیابیاں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ اس نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا ہوا ہے، اس نے ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھ دیا ہوا ہے. اور وہ لوگ جو اپنی چھوٹی موٹی کوشش کر کے اس کے سلسلے ہم چھوٹا موٹا کام کر لیتے ہیں، وہ اس کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا، وہ اس کا اجر دیتا ہے. اور ہم چھوٹے لوگ چھوٹے کام کرتے ہیں اور چھوٹا سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک عظیم بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، مالک ہے، مالک دو جہاں ہے، رحمت للعالمین ہے، کل عالم کا مسلمانوں کا بادشاہ ہے، مسلمانوں کا، ہر مخلوق کا. صرف اس میں مسلمان ہی نہیں آتے، مسلم غیر مسلم، وہ سب کا بادشاہ ہے. وہ سب کو دیتا ہے، سب پہ رحمت کرتا ہے، سب پہ کرم کرتا ہے، نیتوں کے حوالے سے، اور آپ کے خوبصورت دل کے حوالے سے، اور آپ کے اعمال کے حوالے سے. وہ ہر ایک کی مدد کرتا ہے، کرم کرتا ہے. لیکن جو لوگ اس کے سلسلے میں اس کا نام لیوا ہیں اور اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں، جیسے ہم سورت رحمان کا مشن لے کے چل رہے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں شفا کے لیے، رحمت کے لیے، کرم کے لیے، اور لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. یہ ایک پازیٹیو روشنی ہے جو مطلب ہم دوسروں تک ہمیں ملی، آگے سے ہم پہنچا رہے ہیں. تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے رستے میں معمولی سا کیا ہوا کام بھی رائیگاں نہیں جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں رکھتا، بلکہ دوگنا چوگنا کر کے اس کو واپس کرتا ہے. اور اس کے رستے میں کیا ہوا کام کبھی ضائع نہیں جاتا ہے، اس کو یاد رکھیں. بے شک آزمائشیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ جلدی گزر جاتی ہیں. اتنی تکلیف نہیں دیتی، محسوس نہیں ہوتی جتنا کہ جب ہم اکیلے تھے، جب اللہ نے ہمارا ہاتھ، مطلب اس نے تو ہمیشہ ہی ہمارے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا تھا، ہم اس کو فیل نہیں کرتے تھے. اب ہم فیل کرتے ہیں. یا آپ شبانہ خود دیکھ لیں کہ جس طرح آپ نے اتنی پیاری اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں بتائیں، اور اتنے اللہ کے کرم گوائے، گنوائے، اسی طرح سے آپ یقین کریں کہ میں بھی دن بدن فیل کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ راستے سیدھے کرتا جاتا ہے، کرم کرتا جاتا ہے. نہ جانے کہاں سے کیسے مدد آ جاتی ہے جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں. ہمارے بچے مشکل میں ہوتے ہیں، کسی کے اوپر کوئی مشکل پڑ جائے
پتہ نہیں فرشتے اللہ کہاں سے بھیج دیتا ہے جو مدد کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا پرانا واقعہ بتاتی ہوں۔ جیسے مجھے 23-24 سال ہو گئے ہیں یہ سورت رحمان سے شفا کے سلسلے میں کام کرتے ہوئے، تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرا بیٹا جب یہ تھا 16-17 سال کا، لائسنس نہیں بنا تھا، ڈرائیونگ تو کرتا تھا، ظاہر ہے بچوں کو شوق ہوتا ہے تو اس نے مطلب اجازت لے کے میرے سے گاڑی کبھی لے بھی جاتا تھا۔ اور 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ معمولی سا ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی ٹچ ہوئی، اور وہاں پہ یہ بھی اترا اور دوسرے گاڑی والے بھی اترے، اور مطلب جیسے تکرار یا بحث شروع ہو جاتی ہے اور دوسرے لوگ اگریسو ہونا شروع ہوئے ہی تھے، تو بتاتا ہے کہ ماما پتہ نہیں کہاں سے ایک اتنے مطلب ڈیسنٹ سے آدمی تشریف لائے، اور انہوں نے آ کے میری طرف سے بولنا شروع کر دیا کہ بچے کی غلطی نہیں ہے، میں دیکھ رہا تھا آپ لوگوں نے ایسے کیا، اس نے یہ کیا تو گاڑی ٹچ ہو گئی ہے۔ اب آپ لوگ سمجھدار ہیں تو اس طرح سے مت کریں، اور کہتے ہیں ہجوم جو ایک جمع ہو جاتا ہے وہ چھٹنے لگ پڑا، اور انہوں نے مجھے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ چلو بیٹا گاڑی میں بیٹھو اور جاؤ۔ کہتا ہے میرے سے یہ 2-3 دفعہ ہوا ہے، اور وہ اتنا حیران ہوتا ہے آ کے کہ ماما یہ اللہ تعالیٰ کیسے ہماری مدد کر دیتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا کیسے کا تو سوال ہی نہیں، وہ اتنی بڑی ذات ہے، وہ اتنا کرم نواز ہے، وہ اتنا فضل کرنے والا ہے، اور ہم تو کچھ اس کے راستے میں تھوڑا سا کرتے ہیں اور وہ اتنا کر کے ہمیں لوٹاتا ہے۔ وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، اگر اس کی وہ ہر ایک کے اچھے اور برے کا حساب رکھتا ہے۔ آپ سوچیں اربوں خربوں اس دنیا میں لوگ ہیں، اور ہر ایک کا حساب کتاب اس کی نیت کے حساب سے اس کو اس کا اجر دینا، اس کا پھل دینا، اور جو بدنیت جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، جو بہت منفیت میں گھرے ہوئے لوگ ہیں، ان کو اس کے حساب سے اس کی سزا دینا، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، وہ کرتا ہے۔ بے شک وہ بہت بڑا بادشاہ ہے۔ ہم جب اس چیز کو تسلیم کر لیں اور اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، جیسے شبانہ آپ نے بھی کہا کہ ہم اس کے سامنے سرنڈر کر دیں کہ بے شک ہم کچھ نہیں ہیں، بے شک تو بادشاہ ہے، اور بے شک تو بہتر جانتا ہے، جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، اور یہ سوچ کے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیں کہ ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم سے یہ خطائیں ہو گئی ہیں، ہمیں معاف کر دیں، اور بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، اور معاف کرتا ہے، ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھتا ہے، ہمارے ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے آپ خود فیل کرتے ہیں کہ آپ کے راستے سیدھے ہوتے جا رہے ہیں، آپ جو کام کرتے ہیں اس میں رحمت، برکت اور راحت ہوتی ہے، آپ دوسروں کے لیے سکون، راحت اور آسانی پیدا کرتے ہیں، اللہ آپ کے راستے سیدھے کرتا ہے، آپ کے لیے سکون، راحت اور آسانی پیدا کرتا ہے۔ کیا بچوں کے رشتے، بچوں کی تعلیم، بچوں کی نوکریاں کس طرح سے وہ کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، یہ وہی بہتر جانتا ہے۔ ہم تو صرف کھلی آنکھوں سے یہ معجزے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور جیسے آپ نے بیٹے کے رشتے کی بات کی، اسی طرح میرے بیٹے کا، ایک ہی میرا بیٹا ہے، اس کا رشتے کا مسئلہ تھا، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ میرے سے یہ کام اتنا مشکل نہیں ہوتا، مجھے اتنا مشکل لگتا ہے لوگوں کی بیٹیاں دیکھ کے اور ان کو انکار کرنا، مجھے افسوس ہوتا ہے اپنے اوپر کہ میں کیوں گئی تھی۔ 1-2 دفعہ مطلب کسی نے بتایا تو ان کے اصرار پہ چلی گئی، اور پھر کس منہ سے میں نہ کروں، میں خود کیا ہوں، میں خود اس قابل نہیں ہوں، میں کس طرح یہ کروں۔ تو میں ایک دن رو پڑی، میں نے کہا اللہ میاں میں یہ کام نہیں کر سکتی، مجھ سے ہو نہیں پاتا، میں اس قابل ہی نہیں کہ میں کسی کو رد کروں، اور تو کیا سوچے گا کہ تیری مخلوق کو، تیرے بنائے ہوئے بندوں کو رد کیا، تو میں نے یہ کام بھی تیرے سپرد کیا، اور یہ بھی تو نہیں کروانا۔ اور آپ یقین کریں کہ میں نے اللہ کے سپرد کیا تو اللہ تعالیٰ نے اتنے احسن بہترین طریقے سے میرا کام کر دیا، گھر بیٹھے بٹھائے، اور آگے سارے کام سیدھے ہوتے چلے گئے۔ میں صدقے جاؤں سبحان اللہ اللہ کے، اور ہیٹس آف ٹو بابا جی جنہوں نے ہمیں اللہ سے ملوایا، اللہ کا یقین دلایا، اللہ سے ہماری ملاقات کروائی، اور ہمیں اس کا قرب عطا کروایا۔ اگر وہ ہمارا ہاتھ نہ پکڑتے، ہمیں نہ بتاتے، ہمیں اللہ کے عشق میں مبتلا نہ کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا نہ کرتے، تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آنی تھی، ہم زیرو تھے، اور زیرو ابھی بھی ہیں۔ جب تک ہماری بیکنگ
جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو ہم انسان ہیں اور ہم کچھ کر سکتے ہیں، کوئی کام، کوئی مثبت کام، اور یہ پیغام آگے پھیلا سکتے ہیں۔ تو پیارے ساتھیوں، ہمیشہ لوگوں کے لیے کریں، ان کی مدد کریں، اپنے دل بڑے کر دیں، وسیع کر دیں، جس کو مشکل میں دیکھیں اس کی مدد کریں، چاہے روپے پیسے سے، خوراک سے، کپڑوں سے، ہر طرح کی، کسی کو اچھا مشورہ دے دیں، تسلی دے دیں، پیار کر لیں، کسی کو دکھی دے کے سمجھا دیں، اور اللہ کا نام آگے لے کے چلیں، بتائیں، سب کو بتائیں کہ آپ کے اوپر کیا کرم ہوا، تاکہ آپ سے انسپائر ہو کے سب یہی کریں، اور سب اللہ سے پیار کریں، اور سب اللہ کا کام کریں، اور سب اپنی جھولیاں بھریں۔ آمین ثم آمین۔